الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصین عما العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الحمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا عنات موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ وعدد سحور میدان ارضہ اول دین معرفتہ وکمال معرفتہ التصدیق بہ وکمال التصدیق بہ التوحید وکمال التوحید اخلاص لہ نبی صفت عن کل شہادت صفت انہ غیر الموصوف انہ غیر الصفہ فمن وصف اللہ سبحانہ فقد کرنہ ومن کرنہ فقد صنعہ ومن صنعہ فقد جزاہ ومن جزاہ فقد جہلہ ومن جہلہ فقد اشار الیہ ومن اشار الیہ فقد حادہ ومن حادہ فقد عادہ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبی الرحمت وخازن المغفرت وقائد خیر والبرکت ومنتظر العباد من الحلقت سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ بانیان کا یہ تمام خرچ اخراجات کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ حضرات کا اس فرش پہ چلا آیا میرا عظیم خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ حضرات کو اس فرش پہ آنے کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما، قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما، محشر کے روز ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت نصیب فرما، ہمارے آخری وارث حجت دورہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے انوار و انصار میں شامل فرما، ہماری آنکھوں کو اتنا پاکیزہ کر کہ ہم اپنے امام کے چہرے کی زیارت کر سکیں، اور آخر میں ہر عزادار کو مرنے سے پہلے لازمی ایک مرتبہ تمام زیارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما۔ تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں۔ سہارا درود کا ایک دفعہ مل کے سارے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ مزاج معلّہ کی نفاستوں پر ناگوار نہ گزرے تو صلوات ذرا بلند آواز سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے۔ ایام فاطمیہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا باقاعدہ آغاز تو یقیناً 8 جمادی الاول سے ہو چکا ہے۔ روایات کے مطابق 75 دن والی شہادت آپ نے منا لی۔ روایات کے مطابق 95 دن والی شہادت جو جناب زہرا کی روایت میں لکھی گئی ہے اس کے انتہائی قریب تر پہنچ چکے ہیں آپ، اور جمادی الثانی کا چاند بھی آسمان پر غربت زہرا کی خبر لے کے طلوع ہو چکا۔
अजीज़ान गिरामी क़द्र, साहिबान मारिफत, शियान हैदर कर्रार, गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ। गुफ्तगू में आगाज़ कलाम में कुरान करीम की एक आया मुबारका तिलावत करने का शरफ़ हासिल हुआ। ये आया मुबारका बड़ी मशहूर व मारूफ आया में शामिल है और बड़ी ही मशहूर व मारूफ सूरत की पहली आयत है। सूरह मुल्क की पहली आयत है जिसमें इरशाद हो रहा है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। तवज्जो एक एक बंदे की मुकम्मल तौर पर मेरी तरफ होगी। वक्त चूँकि काफ़ी हो चुका है, अगर बात समझ में आए तो इतना ज़रूर बोलिएगा कि मुझे पता चल जाए कि मेरा खिताब सकीफ़ा के अमीरों से नहीं, गदीर के फ़कीरों से। खुदा परवरदिगार आलम, खुदाए लम यज़ल, इस कायनात का, इस मुमलिकत का खुदा है। इंतहाई तेज़ी से मैं तमहीद को ख़त्म करते हुए अपने मौजू पे पहुँचूँगा और इतनी तेज़ी से मसाइब पे पहुँचूँगा कि आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि कब फ़ज़ाइल ख़त्म हुए और कब मसाइब शुरू हो गए। खुदा इस कायनात का, इस मुमलिकत का खुदा है और सिर्फ़ ऐसा नहीं कि जिस मुल्क में आप रहते हैं सिर्फ इस मुल्क का खुदा नहीं है। खुदा सिर्फ पाकिस्तान का खुदा नहीं है, खुदा हिंदुस्तान का भी खुदा है। खुदा अफ़गानिस्तान का भी खुदा है। खुदा जिस तरह पाकिस्तान और हिंदुस्तान का खुदा है, इसी तरह ईरान और इराक़ का खुदा है। यानी साबित ये हुआ कि जिस तरह खुदा किसी एक मुल्क का खुदा नहीं है, इसी तरह खुदा किसी एक दुनिया का खुदा नहीं। अगर खुदा को एक दुनिया का खालिक समझेंगे तो खुदा महदूद हो जाएगा। खुदा ने हैवानात को बनाया, इंसानों को बनाया, लेकिन हैवानात को अशरफुल मखलूक़ात नहीं कहा। सिर्फ और सिर्फ खुदा ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात कहा और ये शरफ सिर्फ इंसानों को हासिल है कि खुदा ने इंसानों को सारी मखलूक़ात में से अशरफ बनाया है। तवज्जो रखिएगा मुकम्मल तौर पर मेरी तरफ। खुदा ने इंसानों को तमाम मखलूक़ात में से अशरफ बनाया है। वो चाहता तो वो हैवानों को भी अशरफुल मखलूक़ात बना सकता था। वो चाहता तो वो हर तरह की मखलूक को, किसी भी मखलूक को अशरफुल मखलूक़ात बना सकता था, लेकिन उसने इंसानों को अशरफुल मखलूक़ात बनाया। उसकी वजह क्या है? जब सवाल हुआ तो उसने कहा कि हमने जिन्नों और इंसानों को इबादत के लिए खल्क़ किया है। हमने जिन्नों और इंसानों को इबादत के लिए खल्क़ किया है, लेकिन इबादत तो हैवान भी कर रहे हैं, हशरातुल अर्श भी कर रहे हैं। सवाल तो यहाँ पे ये बनता है ना कि हैवान भी कर रहा है इबादत और हशरातुल अर्श भी इबादत कर रहे हैं, तो वो कुरान में ये क्यों कह रहा है कि हमने सिर्फ जिन्नों और इंसानों को इबादत के लिए खल्क़ किया है? तो तवज्जो रखिएगा, अल्लाह ने इंसान को अक्ल कुल बनाया है। अल्लाह ने इंसान को अक्ल कुल बनाया है। बेशक अल्लाह ने
اپنی مخلوقات بنائی جس میں حیوانات بھی شامل ہیں، چوپائے بھی شامل ہیں، حشرات الارض بھی شامل ہیں، وہ بے شک اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اپنے اپنے انداز میں سب اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ کوئی کسی انداز میں اللہ کی عبادت کر رہا ہے، کوئی کسی انداز میں اللہ کی عبادت کر رہا ہے، کوئی کسی انداز میں اللہ کی عبادت کر رہا ہے، لیکن اس لیے ان کی عبادت قبول نہیں ہے، اس لیے ان کی عبادت کا کوئی ایک ہدف نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے عبادتوں کے لیے بنایا جنوں اور انسانوں کو ہے۔ توجہ رکھیے گا، اللہ نے بنایا جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے ہے، عبادت صرف رکھی ہی ان کے لیے ہے کہ جنہیں عقل کل بنایا ہے۔ عبادت صرف رکھی ہی ان کے لیے ہے کہ جنہیں عقل کل بنایا ہے، جنہیں عقل عطا کی ہے، جنہیں عقل سے نوازا ہے۔ جب معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا یہ عقل ہے کیا، عقل کو مشہود کیوں کیا گیا، عقل کو ہی انسانوں کے حوالے کیوں کیا گیا، یہ عقل ہے کیا چیز، عقل کو کامل کیوں بنایا گیا اور اول مخلوق کو اول عقل کیوں کہا گیا، تو جو معصوم کی طرف سے جواب آئے گا، آپ جملہ سنیے گا، آپ کے حوالے جملہ کر رہا ہوں، معصوم کی طرف سے جو جواب آئے گا، جملوں پہ توجہ رکھیے گا، ایک ایک بندہ معصوم کی طرف سے جو جواب آئے گا، اگر خدا کسی کو مل جائے تو خدا سے بھی اگر سوال کیا جائے کہ میرے اللہ یہ بتا کہ عقل ہے کیا چیز، تو جو جواب خدا دے گا وہی جواب معصوم دے گا۔ تو جو جواب خدا دے گا وہی جواب معصوم دے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو خدا کا جواب ہے وہی معصوم کا جواب ہے، جو معصوم کا جواب ہے وہی خدا کا جواب ہے۔ تو جب پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ عقل کل کیوں کہا گیا انسان کو، تو اس کے ایسے ایسے جواب دیے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے، اور یہ جواب سوائے معصومین کے کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ اگر معصومین نہ ہوتے تو یہ جواب کوئی نہیں دے سکتا تھا کہ انسان کو عقل کل کیوں بنایا گیا۔ توجہ رکھیے گا، اللہ نے کہا ہم نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا گیا ہے۔ اللہ جو ہے وہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے۔ اللہ چاہتا تو وہ کسی اور مخلوق کو بھی عبادت کے لیے خلق کر سکتا تھا، لیکن صرف انسانوں کو کیوں کیا؟ اللہ کا ملک ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ ملک کا مالک ہے اور اللہ کا ملک محدود نہیں ہے، اللہ کا ملک لامحدود ہے، اللہ کا ملک محدود نہیں ہے۔ توجہ رکھیے گا، اللہ کا ملک لامحدود ہے، اللہ کا ملک لامحدود ہے۔ گفتگو میری جو ہے وہ سورہ ملک سے شروع ہوئی تھی، اور موضوع آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ میں کس موضوع پر لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ اللہ کا ملک لامحدود ہے، اللہ کے ملک کی کچھ صفتیں ہیں۔ توجہ رکھیے گا، اللہ کے ملک کی کچھ صفتیں ہیں۔ جب معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا اللہ کے ملک کی کیا صفتیں ہیں، تو معصوم نے کہا کہ اس کے ملک کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ زندگی دیتا ہے۔ اس کے ملک کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ زندگی دیتا ہے۔ اس کے ملک کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ موت دیتا ہے، وہ موت و حیات کا مالک ہے۔ اللہ کے ملک کی تیسری صفت یہ ہے، توجہ رکھیے گا، اللہ کے ملک کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے۔ میں اللہ کے ملک کی صفتیں گنوا رہا ہوں اور آپ پتہ نہیں کن سوچوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ توجہ رکھیے گا میری طرف، اللہ کے ملک کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ زندگی عطا کرتا ہے۔ اللہ کے ملک کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ موت عطا کرتا ہے۔ اللہ کے ملک کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے۔ اللہ کے ملک کی چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ عذاب دیتا ہے۔ اللہ کے ملک کی پانچویں صفت یہ ہے کہ وہ بخش دیتا ہے۔ اب توجہ رکھیے گا، اللہ کے ملک کی پہلی صفت کیا ہے؟ میرے ساتھ بولتے آئیے گا، اللہ کے ملک کی پہلی صفت کیا ہے؟ کہ وہ زندگی دیتا ہے۔ اللہ کے ملک کی دوسری صفت کیا ہے؟ کہ وہ موت دیتا ہے۔ اللہ کے ملک کی تیسری صفت کیا ہے؟ کہ وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ کے ملک کی چوتھی صفت کیا ہے؟ کہ وہ انسان کو عذاب دیتا ہے۔ اللہ کے ملک کی پانچویں صفت کیا ہے؟ کہ وہ بخش دیتا ہے۔ اب اللہ چاہے تو ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے۔ اب سورت کی آیت جو میں نے سرنامہ کلام میں تلاوت کی تھی اس کی طرف ذرا توجہ کیجئے۔ اللہ کا ملک ہے کیا؟ تو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، یہ وہ ملک ہے جو اللہ اپنے ہاتھوں سے چلا رہا ہے۔
یہ وہ ملک ہے جو اللہ اپنے ہاتھوں سے چلا رہا ہے. بے ید ہل ملک. ید اگر عربی کی لغت اٹھا کے دیکھیں تو ید کا مطلب ہے ہاتھ. ہاتھ کہتے ہیں کسی جو انسان کے پاس یہ ہاتھ موجود ہے اسے ید کہتے ہیں. اب توجہ رکھیے گا, اللہ کہہ رہا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک, یہ ملک اللہ کے ہاتھ میں موجود ہے. اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, یا تو اللہ کے ہاتھ دکھاؤ یا کسی کو اللہ کا ہاتھ مانو. یا تو اللہ کے ہاتھ دکھاؤ کیا کہنے یا کسی کو اللہ کا ہاتھ مانو. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک. اللہ وہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے. وہو علی کل شیء قدیر, اور جس کے ہاتھ میں ملک ہے وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. وہو علی کل شیء قدیر. اللہ وہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے, اور جس کے ہاتھ میں ملک ہے وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے, اور جو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے وہی موت و حیات کا بنانے والا ہے. الذی خلق موت والحیات, وہی موت و حیات کا خالق ہے, وہی موت و حیات کو بنانے والا ہے. اگر آپ خاموش نہ ہوتے تو مجھے یہ روایت نہ پڑھنی پڑتی. حدیث غمامہ ہے, بادلوں والی حدیث ہے, توجہ رکھیے گا, بادلوں والی حدیث ہے. اللہ سے سوال ہوا کہ میرے اللہ تو نے کیا کسی کو اپنا ملک عطا کیا ہے؟ تو نے کیا کسی کو اپنا ملک عطا کیا ہے؟ توجہ رکھیے گا, کیا تو نے اپنا ملک کسی کو عطا کیا ہے؟ تو آواز قدرت آئی, ہاں قرآن پڑھو, ہم نے اپنا ملک اپنے ایک نبی کو عطا کیا ہے. جس نبی نے دعا مانگی تھی کہ میرے اللہ مجھے ایسا ملک عطا کر کہ میرے بعد کسی کو نہ ملے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس نبی نے کیا دعا مانگی تھی کہ میرے اللہ مجھے ایسا ملک عطا کر کہ اس کے بعد کسی کو نہ ملے. تو اب سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ محمد کو وہ ملک ملا جو سلیمان کو ملا یا نہیں ملا؟ واہ واہ واہ. سوال تو یہ ہے کہ جو سلیمان کے پاس ملک ہے, کیونکہ اللہ نے سلیمان کو پورا ملک عطا کیا ہے, اور ملک عطا صرف ملک عطا نہیں کیا بلکہ ملک کے سارے اختیارات بھی سلیمان کو دے دیے, اور کہا کہ تم چاہو تو اس کو تقسیم کرو, تم چاہو تو اسے اپنے پاس رکھ لو, چاہو تو تقسیم کر دو, چاہو تو اپنے پاس رکھ لو. اللہ نے ملک کے سارے اختیارات سلیمان کو دے دیے, اور سلیمان کی آدھی دعا قبول نہیں ہوئی, سلیمان کی پوری دعا قبول ہوئی ہے. اگر آدھی دعا قبول ہوتی تو شاید قرآن میں کہیں نہ کہیں مل جاتا کہ اللہ خدا, اور خدا سلیمان سے کہہ رہا ہے کہ اے سلیمان یاد رکھو ہم نے تمہیں ملک تو ادا کر دیا, لیکن اس وہم و گمان میں نہ رہنا. اگر اللہ پوری دعا قبول نہ کرتا تو شاید یہ کہتا کہ اس وہم و گمان میں نہ رہنا کہ ہم تمہارے بعد یہ ملک کسی اور کو عطا نہیں کریں گے. لیکن اللہ نے سلیمان کی پوری دعا کو قبول کیا ہے, سلیمان کی آدھی دعا قبول نہیں کی, پوری دعا قبول ہوئی ہے. سلیمان کو ملک بھی ملا ہے, اور سلیمان کے بعد ایسا ملک کسی کو نہیں ملا. تو سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ رسول ظاہراً تو جناب سلیمان کے بعد آئے, ظاہراً تو رسول جناب سلیمان کے بعد آئے ہیں, ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر یہ بتائیے کیا رسول کو ویسا ملک ملا جیسا سلیمان کو ملا؟ تو اس کا جواب یہ بنتا ہے, توجہ رکھیے گا, کہ سلیمان کو جو ملک ملا وہ ملک عظیم تھا. سلیمان کو جو وہ ملک ملا وہ صرف ملک تھا, لیکن مصطفیٰ کو جو وہ ملک ملا وہ ملک عظیم تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. خدا نے مصطفیٰ کو ملک عظیم عطا کیا ہے, کہ اس لیے کیونکہ مصطفیٰ ظاہری طور پر تو سلیمان کے بعد آئے ہیں, لیکن مصطفیٰ کی تخلیق سلیمان سے کئی برس پہلے ہوئی ہے. محمد و آل محمد کی تخلیق محمد و آل محمد کی تخلیق سلیمان سے کئی ہزار برس پہلے ہوئی ہے. اس لیے سلیمان کا جو ملک ہے وہ محمد و آل محمد کے ملک کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. توجہ رکھیے گا, سلیمان کے پاس جو ملک ہے, تفاسیر اہل بیت کہتی ہیں کہ سلیمان کو اللہ نے ایک انگوٹھی عطا کی تھی. جب وہ سلیمان انگوٹھی پہنتے تھے تو پورے ملک پہ حکومت شروع ہو جاتی تھی, اور جب انگوٹھی اتارتے تھے تو حکومت وہیں تھم جاتی تھی. جب انگوٹھی پہنتے تھے تو حکومت شروع ہو جاتی تھی. اس کا مطلب سلیمان کی حکومت ایک انگوٹھی میں بند تھی.
तवज्जो रखिएगा, इसका मतलब सुलेमान की हुकूमत पूरी इतनी बड़ी हुकूमत जिसकी कोई हद नहीं थी कि जब एक हद को मुकर्रर करना चाहा तो एक छोटा सा परिंदा चला और चलता चला गया और चलता चला गया, लेकिन जब उसने देखा कि सुलेमान की मुल्कियत की हदूद ख़त्म हो गई और वहाँ से मलकाए सबा का मुल्क शुरू हो गया। सुलेमान समझते थे कि मेरे पास जो मुल्क है वो लामहदूद है, मेरे पास जो मुल्क है वो लामहदूद है, लेकिन उस परिंदे ने सुलेमान को बताया कि आपका मुल्क लामहदूद नहीं है, आपके मुल्क के बाद किसी और का भी मुल्क मौजूद है। तवज्जो रखिएगा, सुलेमान का मुल्क लामहदूद था नहीं, सुलेमान का मुल्क महदूद था, इसलिए कि सुलेमान का वो मुल्क एक अंगूठी में बंद था। और जब तफसीर अहले बैत से पूछा गया कि वो अंगूठी कौन सी थी, तो तफसीर अहले बैत ने एक वाक़या लिखा कि एक शख्स नमाज पढ़ रहा था तो एक साइल ने सदा लगाई कि है कोई जो मुझे उसके नाम पर दे, तो एक शख्स ने रकू के अंदर हाथ को बढ़ाया और वो अंगूठी उसको दे दी। तो जो सुलेमान की पूरी हुकूमत अपनी ज़कात में दे दे, खुद घर जाके सोचना कि उसकी हुकूमत क्या होगी। क्या कहने, वाह वाह वाह, क्या कहने, जो सुलेमान की हुकूमत ज़कात में दे दे, वाह वाह वाह, जिसकी ज़कात सुलेमान की हुकूमत बने, अल्लाह, उसकी अपनी हुकूमत क्या होगी। हदीस गम्मामा बादलों वाली हदीस, इमाम हसन मुश्तबा हज़रत इमाम हसन मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए और आके कहा कि ए बाबा, अब ये देखिए इमाम सवाल कर रहा है, इमाम सवाल कर रहा है, मासूम सवाल कर रहा है, वक्त के इमाम से उसका बेटा सवाल कर रहा है, और वो इमाम कि जो हर शय का इल्म रखता है। जाहिर है कि जब बाप हर शय का इल्म रखता है तो बेटा भी हर शय का इल्म रखता है। तवज्जो रखिएगा, इमाम ने सवाल किया कि ये बताइए बाबा, जो सुलेमान को मुल्क मिला, क्या अल्लाह ने आपको ऐसा मुल्क अता किया? कौन सवाल कर रहा है? इमाम हसन मुश्तबा। किससे सवाल कर रहे हैं? अमीर अल मोमिनीन से सवाल कर रहे हैं कि ए बाबा ये बताइए कि आपको वो मुल्क मिला जो सुलेमान नबी को अता हुआ। तो अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया कि हसन, अब जानते तो हैं इमाम हसन, लेकिन इसलिए पूछ रहे हैं कि 1400 साल बाद जो शिया ने हैदर कर्रार आ रहे हैं उन तक ये बात पहुंच जाए। तो इमाम हसन से मौला अली ने कहा कि ए हसन, क्या आप मेरा मुल्क देखना चाहते हैं? तो इमाम हसन ने कहा जी बाबा, हम देखना चाहते हैं। तो इमाम हसन ने कहा बुला लो सबको। तो अजीज़ान गिरामी, वहाँ पर उस मस्जिद में उस वक्त मौजूद थे इमाम हसन, इमाम हुसैन भी मौजूद थे, सुलेमान भी मौजूद थे, सलमान भी मौजूद थे, अबू ज़र भी मौजूद थे, मिकदाद भी मौजूद थे, मीशम भी मौजूद थे। अब मौला ने कहा हसन जाके उनको भी बुला के ले आओ ताकि गवाह बन जाए। क्या कहने, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, जाके उनको भी बुला के ले आओ ताकि गवाही दे सके। अब काफिला चला और मस्जिद से बाहर निकला। एक जानिब हसन खड़े हैं, एक जानिब हुसैन खड़े हैं, दरमियान में अमीर अल मोमिनीन खड़े हैं, पीछे सलमान, मिकदाद, अबू ज़र और दीगर काफिला खड़ा है। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, दीगर काफिला खड़ा है। अमीर अल मोमिनीन ने आसमान की तरफ हाथ को बुलंद किया और इशारा किया तो आसमान से बादल का टुकड़ा आया और अमीर अल मोमिनीन के सामने रुक गया। सुभान अल्लाह, आसमान से बादल का टुकड़ा आया और अमीर अल मोमिनीन के करीब आके रुक गया। अब अमीर अल मोमिनीन ने इशारा किया तो दोबारा आसमान की तरफ जब सबने देखा तो आसमान के दरवाजे खुले और आसमान से एक कुर्सी उतरी और उतरते उतरते उस बादल पे आ गई। सुभान, अमीर अल मोमिनीन ने इशारा किया तो आसमान का दरवाज़ा खुला, कुर्सी आ गई। अब अमीर अल मोमिनीन ने इशारा किया, सबसे कहा कि सब बादल पे बैठ जाओ। अब बादल ने अपने आप को वज़नी किया, बादल ने अपने आप को वज़नी किया। अब यहाँ पे दो ही काम हो सकते हैं कि या तो बादल अपने आप को वज़नी करे या तो अमीर अल मोमिनीन उन सारे सवार होने वालों को बादल से भी ज़्यादा हल्का कर दे ताकि वो बादल पे सवार हो सके। तो
काम सिर्फ दो ही हो सकते हैं। अब वो सारे सवार हुए, अमीर अल-मोमिनीन कुर्सी पर बैठे। वो कहते हैं कि हमने देखा कि अमीर अल-मोमिनीन ने आसमान की तरफ इशारा किया तो हवा आसमान में गर्दिश करती हुई आई और बादल के नीचे चली गई। तो अमीर अल-मोमिनीन ने हवा से कहा कि याद रखो, हवा को हुक्म दिया कि इस बादल को उड़ा के ले जाओ और इस रफ्तार से ना चलना कि जिसका हुक्म हमने नहीं दिया, उस रफ्तार से चलना कि जिसका हुक्म मैं दे रहा हूँ। तो अमीर अल-मोमिनीन की रफ्तार पे बादल चलना शुरू हुआ और चलते चलते अमीर अल-मोमिनीन मुल्क दिखाते जा रहे हैं। अपना मुल्क किसको दिखा रहे हैं? हसन को दिखा रहे हैं, हुसैन को दिखा रहे हैं, सलमान को दिखा रहे हैं, अबू ज़र को दिखा रहे हैं, मिक़दाद को दिखा रहे हैं। अब अली अपना मुल्क दिखा रहे हैं और तारीख कहती है कि मुल्क दिखाते दिखाते अली कोहे काफ से कहीं दूर निकल गए। मुल्क दिखाते दिखाते अली कोहे काफ से कहीं दूर निकल गए और अचानक वो कहते हैं कि हमने देखा कि एक ऐसी वादी आई कि पूरा सरसब्ज बाग की तरह वादी थी। ऐसी वादी कि पूरी सरसब्ज वादी थी, हर तरफ ऐसा लगता था कि मखमल की घास बिछी हुई है। ऐसी प्यारी घास हमने आज तक नहीं देखी थी और हर तरफ ऐसे प्यारे फूल खिले हुए थे और उन फूलों से ऐसी खुशबू आ रही थी कि ऐसी खुशबू हमने कहीं ना सूंघी थी। अमीर अल-मोमिनीन ने तवज्जो रखिएगा मेरी तरफ, मैं जल्दी जल्दी मसाइब की तरफ बढ़ रहा हूँ। अमीर अल-मोमिनीन ने बादल को इशारा किया और बादल उस घास के ऊपर चला गया और वो कहते हैं कि हम बादल की सवारी से नीचे उतरे। अमीर अल-मोमिनीन कुर्सी से उठे और अमीर अल-मोमिनीन ने आगे चलना शुरू किया। पीछे पीछे हसन ने चलना शुरू किया, उनके बराबर में हुसैन ने चलना शुरू किया, पीछे पीछे काफिले ने चलना शुरू किया। वो कहते हैं कि अमीर अल-मोमिनीन अपना वो इलाका दिखा रहे थे कि अचानक कहीं से किसी के रोने की आवाज आई। कहीं से किसी के रोने की आवाज आई, तवज्जो रखिएगा। कहीं से किसी के रोने की आवाज़ आई तो अमीर अल-मोमिनीन उस जानिब बढ़े और जब उस जानिब बढ़े तो एक खूबसूरत नौजवान तख्त पर बैठा हुआ सर झुकाए रो रहा है। तवज्जो, एक खूबसूरत नौजवान तख्त पर बैठा हुआ सर झुकाए रो रहा है। अमीर अल-मोमिनीन उसके करीब गए और करीब जाके कहा कि ऐ जवान, क्या हुआ, क्यों रो रहा है? तो उस जवान ने जब सर उठा के देखा और अमीर अल-मोमिनीन को देखा तो उसने अपना तख्त छोड़ा और तख्त से खड़ा हुआ और तख्त से खड़े होने के बाद सलाम किया और सलाम करने के बाद कहा कि 3 दिन हो गए मुझे आपकी ज़ियारत किए हुए। 3 दिन से आपका मुश्ताक हूँ, 3 दिन हो गए मुझे आपकी ज़ियारत किए हुए। फिर अमीर अल-मोमिनीन हसन और हुसैन की जानिब बढ़े और पलटने के बाद अमीर अल-मोमिनीन ने आवाज़ देके कहा, हसन और हुसैन, क्या आप जानते हो कि ये कौन है? तो हसन और हुसैन वहाँ पर खामोश हो गए, इसलिए कि हसन और हुसैन तो शायद जानते हो लेकिन बताना चाह रहे थे उनको जिनको साथ लाए थे, उनको दिखाना चाह रहे थे। तो हसन और हुसैन जब खामोश हुए तो अमीर अल-मोमिनीन ने फरमाया, जुमला सुनिएगा, अमीर अल-मोमिनीन ने फरमाया ये सुलेमान नबी हैं, ये सुलेमान नबी है। जब सुलेमान का नाम आया तो मौला अली ने सुलेमान की तरफ देखा और सुलेमान की तरफ देख के कहा, ऐ अखी सुलेमान, ये बताओ कि जब तुमने खुदा से मुल्क मांगा था तो क्या दुआ करके मांगा था? जब तुमने खुदा से मुल्क मांगा था तो तुमने खुदा से क्या दुआ मांगी थी? तो सुलेमान ने कहा, या अली, मुझे आपकी इज्जत की कसम, जब मैंने खुदा से मुल्क मांगा था तो मैंने कहा था, परवरदिगार अली के सदके में मुल्क अता कर। मैंने खुदा से कहा था, परवरदिगार मुझे अली के सदके में मुल्क अता कर, और फिर परवरदिगार ने मुझे ऐसा मुल्क अता किया कि पूरी दुनिया ने ना देखा। तो मतलब ये हुआ कि जो मुल्क सुलेमान के पास है वो अली के सदके में अता हुआ है। अब आखिरी लम्हात में मैं पहुंच गया हूँ फजाइल के, तवज्जो रखिएगा। अभी अजीज़ान मोहतरम, अली चले। अब अली का मुल्क समझ रहे हैं, अली का मुल्क क्या है? अली पूरा मुल्क चला रहे हैं खुदा की मर्जी से। अली पूरा मुल्क चला रहे हैं खुदा की मर्जी से। खुदा हुक्म देता है कि या अली किसी को औलाद देनी है तो अली उसको बेटे दे देते हैं, या अली किसी का घर बसाना है तो अली उसका घर बसा देते हैं, या अली फलां गरीब है उसकी मदद कीजिए तो अली उसकी मदद कर देते हैं, या अली बारिश बरसानी है। अब अल्लाह हुक्म देता जाता है और अली उसके अमर को, हर अमर को पूरा करते जा रहे हैं। अली खुदा का मुल्क, खुदा
کے امر سے چلا رہے ہیں. اب یہ جملہ یاد رکھیے گا کہ علی خدا کا ملک خدا کے امر سے چلا رہے ہیں. اب امیر المومنین چلے اور چلتے چلتے گھر مصطفیٰ کے گھر پہنچے, اور وہ مصطفیٰ کا گھر کہ جو بطول کا بھی گھر ہے, وہ مصطفیٰ کا گھر جو بطول کا بھی گھر ہے. جب بطول کے گھر پہنچے تو امیر المومنین رسول کو سلام کیا, اور جب رسول کو سلام کیا تو رسول کے قریب آئے, اور رسول کے قریب آئے تو رسول نے سلام کا جواب دیا, اور سینے سے لگانے کے بعد, میری طرف دیکھیے گا, سینے سے لگانے کے بعد علی کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھاما, اور اپنے ہاتھ میں تھامنے کے بعد امیر المومنین سے فرمایا کہ اے علی, یاد رکھیے گا کہ زہرا جو امر آپ کو دے دے اس کو ہو بہو پورا کرنا ہے. زہرا جو حکم دے دے, زہرا جو امر کر دے, اس کو ویسے ہی پورا کرنا ہے جیسے خدا کا امر پورا کر رہے ہیں. تو زہرا امر دے رہی ہے علی کو, علی زہرا کا امر پورا کر رہے ہیں. زہرا کون زہرا؟ کہ وہ زہرا کہ جو اس کو امر دے رہی ہے جو خدا کا ملک چلانے والا ہے. زہرا اس کو امر دے رہی ہے کہ جو خدا کا ملک چلانے والا ہے. اب دہلیز زہرا سے ہی ہر شے ملے گی, اس لیے کہ وہ دہلیز ہے کہ جہاں خدا کا ملک چلانے والا رہتا ہے, اسی دہلیز سے ہر شے ملے گی. اسی دہلیز کی طرف رخ کرو. اگر کوئی پریشانی ہے تو دہلیز زہرا کی طرف رخ کرو, اگر کوئی مصیبت ہے تو دہلیز سیدہ کی طرف رخ کرو. اسی دہلیز سے سب کو بیٹے ملیں گے, اسی دہلیز سے سب کی پریشانی دور ہوگی, اسی دہلیز سے سب کی مصیبتیں دور ہوں گی. جو دہلیز پوری دنیا کی تقدیر بدل رہی ہے, ایک روز ایسا آیا کہ اس دہلیز پر کچھ لوگ آگ کا سامان لے کر آ گئے. سنیں گے, میں گزارش کروں گا جناب حیدر رضا سے کہ وہ اپنا نوحہ روتی رہی زہرا ضرور پڑھیں, اور اگر ہو سکے تو اسی سے نوحہ خوانی کا آغاز کریں, کیونکہ عزادار و زہرا وہ ہستی ہے کہ جو واقعتاً روتی رہی اور آج تک رو رہی ہے. زہرا عزادارو جانتے ہو کیسے آج تک زہرا رو رہی ہے, آج تک زہرا رو رہی ہے, آج تک زہرا رو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں حسین کی مجلس دیکھتی ہیں وہاں زہرا ضرور آتی ہے, جہاں فرش بچھتا ہے وہاں زہرا ضرور موجود ہوتی ہے. عزادارو, جب کوئی عزادار فرش عزا پر آتا ہے تو زہرا اس کا شکریہ ادا کرتی ہے. جب کوئی عزادار فرش عزا پر آتا ہے تو زہرا اس کا شکریہ ادا کرتی ہے. میں نے علماء سے سنا ہے کہ جب ہر عزادار مجلس ختم ہونے کے بعد گھر جانے لگتا ہے تو زہرا بارگاہ کے دروازے پر کھڑی ہو جاتی ہے اور ایک ایک عزادار کا شکریہ ادا کرتی ہے اور رو کے کہتی ہے کہ اے آنے والے تیرا شکریہ, تو میرے حسین کو رونے کے لیے آیا. اے آنے والے تیرا شکریہ کہ تو میرے حسین کو رونے کے لیے آیا. عزادارو, جب کوئی عزادار نہیں گریا کرتا تو جانتے ہو زہرا کیا کہتی ہے؟ زہرا جب دوسرے عزادار کو دیکھتی ہے کہ جو عزادار مصائب سن کے نہیں رو رہا تو زہرا رو کے کہتی ہے کہ اس نے کون سا میرے اکبر کو دیکھا تھا, اس نے کون سا میرے اکبر کو دیکھا تھا, یہ اس لیے نہیں رو رہا کہ اس نے میرے اکبر کو نہیں دیکھا تھا. عزادارو, کل ایک جملہ پڑھا, کل میں نے مصائب میں ایک جملہ پڑھا کہ 4 ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کی مظلومیت زہرا سے مشتبہ ہے. پہلی ہستی کا نام ہے علی اکبر. عزادارو, پہلی ہستی کا نام ہے علی اکبر. جانتے ہو دادی اور پوتے میں کیا مشتبہ ہے؟ دادی بھی 18 برس کی دنیا سے رخصت ہوئی اور پوتا بھی 18 برس کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوا. عزادارو, دوسری ہستی کا نام ہے سکینہ بنت الحسین. جانتے ہو کیا مشتبہ ہے اس دادی اور پوتی میں؟ اس دادی اور پوتی میں ایک چیز مشتبہ ہے کہ جب دادی کی کمر بھی چھوٹی عمر میں جھک گئی اور پوتی کی کمر بھی چھوٹی عمر میں جھک گئی. تیسری ہستی کا نام ہے حسین ابن علی. جانتے ہو ماں اور بیٹے میں کیا مشتبہ ہے؟ میں بتاؤں کیا مشتبہ ہے؟ عزادارو, اگر برداشت ہو جائے, عزادارو, حسین اور زہرا میں ایک چیز مشتبہ ہے اور وہ یہ ہے کہ زہرا کی پسلیاں بھی ٹوٹی ہوئی تھی اور حسین کی پسلیاں بھی توڑی. چوتھی اور آخری ہستی
جس کا نام ہے زینب بنت علی. ماں اور بیٹی میں ایک چیز مشتبہ ہے کہ ماں بھی دربار میں گئی، بیٹی بھی دربار میں گئی، لیکن ایک فرق ہے، ماں صحابی کے دربار میں گئی، بیٹی شرابی کے دربار میں گئی. جب ماں دربار میں گئی تو سر پہ برقع موجود تھا، جب بیٹی گئی تو بغیر چادر کے. اجرکم من اللہ. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے. عزادارو زہرا دربار سے پلٹی اور کچھ ہی دن گزرے تھے ابھی رسول کی شہادت کو. عزادارو کے اچانک کچھ لوگ جمع ہوئے اور زہرا کی دہلیز پر شور کرنا شروع کیا کہ علی کو باہر بھیجو نہیں تو دروازے کو آگ لگا دیں گے، علی کو باہر بھیجو نہیں تو دروازے کو آگ لگا دیں گے. اب یہاں پر ہم سے سوال یہ کیا جاتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ جب علی گھر میں موجود تھے تو زہرا دروازے پر کیوں آئی؟ تو ابھی میں نے کہا نا کہ رسول نے کہا تھا کہ یا علی زہرا جو امر کر دے اس کو پورا ضرور کرنا ہے. جب دروازے پر دستک ہوئی، دروازے پر شور ہوا کہ علی کو باہر بھیجو، تو امیر المومنین مسند سے بلند ہوئے اور ارادہ کیا کہ دروازے کی طرف بڑھے، لیکن زہرا کی آواز آئی یا علی آپ مسند پر بیٹھ جائیے، میں دروازے پر جاؤں گی. شاید رسول کی بیٹی کو دیکھ کر سب احتراماً واپس پلٹ جائیں. اب چونکہ زہرا کا حکم تھا، زہرا کا امر تھا، اس لیے علی بیٹھ گئے اور زہرا دروازے پر پہنچی. عزادارو گریہ کر لینا، گریہ کرنے میں شرمانا نہیں، اگلے برس وہی روئے گا جو موجود ہوگا. عزادارو کوئی تمہیں رونے پر تماچے نہیں مارے گا. عزادارو زہرا دروازے پر پہنچی. جب زہرا دروازے پر پہنچی تو آواز دے کے کہا کون ہے؟ تو باہر سے آواز آئی علی کو باہر بھیجو نہیں تو دروازے کو آگ لگا دیں گے. عزادارو یہ سننا تھا. زہرا کی آواز آئی یہ رسول کی دہلیز ہے، اس کا احترام کرو. انہوں نے آواز دی اگر علی کو باہر نہ بھیجا تو ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے. ایک ظالم نے لکڑیاں جمع کی، ایک ظالم نے آگ لگائی، زہرا کے دروازے پہ آگ لگی. ایک ملعون چند قدم پیچھے ہٹا اور دوڑتا ہوا آیا اور دروازے پہ لات ماری، اور دروازے پہ لات کا لگنا تھا کہ جلتا ہوا دروازہ رسول کی بیٹی پر آیا، رسول کی بیٹی پر دروازہ آیا. زہرا در اور دیوار کے درمیان، زہرا در اور دیوار کے درمیان آ گئی. چند جملے سن لینا. عزادارو سارے گھر کے اندر داخل ہوئے، سب گھر کے اندر داخل ہوئے، صرف دو لوگ دروازے پر کھڑے ہو گئے، اور وہ جو دو دروازے پر کھڑے تھے انہوں نے اپنی پوری طاقت سے دروازے کو دبانا شروع کیا. اب جو دروازے کو دبایا تو زہرا کی چیخ نکلی اور آواز آئی فضا میرا محسن مارا گیا، فضا میری پسلیاں ٹوٹ گئی، فضا میری پسلیاں ٹوٹ گئی. اور عزادارو وہ جو گھر کے اندر داخل ہوئے تھے انہوں نے امیر المومنین کے گلے میں رسی باندھی. عزادارو جس کے بارے میں خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ یہ حبل اللہ المتین ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، اس کے گلے میں رسی باندھی گئی اور گھسیٹنا شروع کیا. اب جو امیر المومنین کو گھسیٹنا شروع کیا تو باہر مسجد باہر اب گلی تک امیر المومنین کو لے کر آ گئے. عزادارو آخری جملے سن لینا. جب گلی میں امیر المومنین کو لے کر آئے فضا کو آواز دی، فضا آگے بڑھی اور دروازے کو زہرا سے ہٹایا تو زہرا نے پہلا سوال یہ کیا فضا یہ بتاؤ علی کہاں پر ہے؟ علی کی پریشانی تھی، اپنی پسلیوں کا درد بھول گئی، محسن کی شہادت بھول گئی. پہلا سوال اے فضا علی کہاں پر ہے؟ فضا نے کہا زہرا گلے میں رسی ڈال کے مدینے کی گلیوں میں. زہرا کی آواز آئی فضا میرا برقع لاؤ. برقع آیا
مدینے کی گلی میں زہرا آئی، زہرا نے ابا کے دامن میں ہاتھ ڈالا، آواز دے کے کہا میں علی کو نہ جانے دوں گی، میں علی کو نہ جانے دوں گی۔ عزاداروں ایک اشارہ ہوا، اشارے کا ہونا تھا کہ کنفوس نے تازیانہ اٹھایا۔ اب جو تازیانہ اٹھایا تو تاریخ کہتی ہے کہ تازیانہ زہرا کے ہاتھ پر آیا، اور ایسا لگا کہ اس کے بعد اس ہاتھ سے تسبیح نہ پڑھ سکی، اس ہاتھ سے رسول کی بیٹی تسبیح نہ پڑھ سکی۔ عزادارو اب ایک محاورہ ہے، جملہ سنو گے، ایک جملہ سنو گے اگر برداشت ہو جائے۔ ایک اردو محاورہ ہے، کسی کو ٹوٹ کر چاہنا، کسی کو ٹوٹ کر چاہنا۔ عزادارو یہ محاورہ مجھے تب سمجھ آیا جب میں نے زہرا کے مسائل پڑھے۔ جانتے ہو کیسے؟ کسی کو ٹوٹ کر چاہنا، زہرا نے علی کو بہت ٹوٹ کر چاہا ہے۔ جب مدینے میں چاہا تو زہرا کی پسلیاں ٹوٹی۔ عزادارو آخری جملہ سن لینا۔ جنازہ تیار ہوا، میں وصیتیں نہیں پڑھ رہا، میں غسل نہیں پڑھ رہا، جنازہ تیار ہوا، جنازہ گھر سے چلا۔ امیر المومنین جنازے کے آگے آگے، پیچھے حسن اور حسین، اور زہرا کی وصیت کے مطابق آدھی رات کو جنازہ گھر سے چلا۔ اچانک علی کی آواز آئی کہ حسن جنازے کو روکو۔ حسن نے جنازہ روکا، علی کی آواز آئی حسن پیچھے دیکھو، ایسا لگتا ہے کہ کوئی آ رہا ہے۔ اب جو مولا حسن پیچھے پلٹے تو آواز دے کے کہا بابا زینب آ رہی ہے، بابا زینب آ رہی ہے۔ تو علی نے کہا حسن جاؤ، جا کے فوراً زینب کو گھر پہ چھوڑ کے آؤ۔ میں کہوں گا مولا مدینہ شہر ہے، آپ بھی موجود ہے، حسن بھی موجود ہے، حسین بھی موجود ہے، سلمان بھی موجود ہے، آپ کے دیگر اصحاب بھی موجود ہے، زینب کے سر پہ چادر بھی ہے، ماں کا جنازہ ہے، بچی کو آنے دیجئے۔ ہو سکتا ہے علی جواب دے کہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری زندگی میں میری بیٹی مدینے کی گلیوں میں آئے۔ میں کہوں گا یا علی ذرا کوفے کے بازار میں آئیے، آپ کی یہی بیٹی بغیر چادر کے شرابیوں کے مجمع میں الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، ماتم حسین۔